میرے نبی نے فرمایا صحابہ رمضان کے مہینے کی کیا ہی بات ہے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا پھر قیامت تک اس ایک روزے کی قضا میں نفلی روزے رکھتا رہا، فرمایا یہ سارے روزے اس ایک قضا ہونے والے روزے کی برکتوں کی کمی پوری نہیں کر سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے 3 فیصلے صادر فرماتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ 3 بابرکت فیصلے کون کون سے ہیں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلا فیصلہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ آسمانوں کے تمام دروازے کھول دینے کا مطلب یہ اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے کرم کی طرف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف، اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرف۔ آسمانوں کے تمام دروازے کھولنے کا مقصد اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازے کھول کر اس ماہ میں جنتی بننا لوگوں کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ فرمایا دوسرا فیصلہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں جہنم کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے، دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیتا ہے۔ دوزخ کے تمام دروازے بند کر کے میرا اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے ہم نے تو دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے ہیں، اب بھی اگر تو جنتی نہ بن سکا، اب بھی اگر تو جنت حاصل نہیں کر سکا، پھر یہ تیری اپنی ہی بدقسمتی ہے، پھر یہ تیرا اپنا ہی نصیب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس ماہ میں اللہ رب العالمین جنت کے تمام دروازے کھول کر جہنم کے تمام دروازے بند کر کے ہمیں ایک ماحول عطا کرتا ہے۔ جنت کے تمام دروازے کھول کر جہنم کے تمام دروازے بند کر کے دوزخ کے تمام دروازے بند کر کے ہمیں ایک ماحول عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس ماحول میں رہ کر جہنمی بننے کی گنجائش کم اور جنتی بننے کی گنجائش زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرا اللہ فرماتا ہے میرے بندے یہ بابرکت مہینہ، اس مہینے میں دیکھ ہم نے جنت کے تمام دروازے تیرے لیے کھول دی، جہنم کے تمام دروازے بند کر دی۔ اب بھی اگر تو جنتی نہ بن سکا پھر تیرا اپنا ہی مقدر، تیری اپنی ہی بدقسمتی۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ بدقسمت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور جنت حاصل نہ کر سکا۔ روزہ رکھتا تھا لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا تھا، روزہ رکھ کے بھی اس نے جنت حاصل نہیں کی۔ بدقسمت ہے وہ شخص، روزہ رکھتا تھا لیکن جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، روزہ رکھ کے جھوٹ بولتا تھا، روزہ رکھ کے دوسروں پر ظلم کرتا تھا۔ جس طرح اس کے ہاتھ پہلے تھے آج بھی اسی طرح کام کر رہے ہیں۔ روزہ رکھنے سے پہلے جس طرح اس کے ہاتھ ڈنڈی مار رہے تھے اور آج روزہ رکھنے کے بعد بھی اس کے ہاتھ ڈنڈی مارنے کو نہیں رکے۔ جس طرح پہلے جھوٹ بولتا تھا آج روزہ رکھنے کے بعد بھی ایسے ہی جھوٹ ہی بول رہا ہے۔ جس طرح پہلے ڈنڈی مارتا تھا، مظلوم پر ظلم کرتا تھا، ان ہاتھوں سے دوسروں کو ایذا دیتا تھا، ان ہاتھوں سے دوسروں کو تکلیف دیتا تھا، ان ہاتھوں سے دوسروں کو درد دیتا تھا، آج روزہ رکھنے کے بعد بھی اس کا وہی حال ہے جو پہلے تھا۔ میرے کریم نبی نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا اور میں ایسا شخص ویسے تو کہتا ہے میں روزے سے ہوں، پیٹ خالی ہے، پیٹ کو بھوک سے مارتا ہے، پیاس سے مارتا ہے، کہتا ہے میں روزے میں ہوں، لیکن فرمایا اللہ کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی قدر نہیں، کوئی عزت نہیں۔ ایسا شخص روزہ رکھے نہ رکھے کام ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، روزہ رکھے یا نہ رکھے بات ایک ہی ہے کہ جس نے روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہیں چھوڑا، جس نے روزہ رکھ کے بھی ڈنڈی مارنی نہیں چھوڑی، پھر وہ روزہ نہ ہی رکھے تو بہتر ہے۔ پیاسا کیوں مر رہا ہے، وہ بھوکا کیوں مر رہا ہے؟ فرمایا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا تیسرا فیصلہ اللہ تعالیٰ تمام شیاطین کو زنجیروں سے جکڑا کے بند کر دیتا ہے۔
میرا اللہ فرماتا ہے انسان جب برائی کر بیٹھتا ہے، انسان جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے لعنت ہو شیطان پر، اس نے مجھے بہکا دی۔ ایسے نا جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو یہی کہتا ہے، جب برائی کرتا ہے برائی کرنے کے فوراً بعد کہتا ہے لعنت ہو شیطان پر، اس نے مجھے بہکا دیا۔ پر میں لوگوں، رمضان کے مہینے کی برکتوں کے صدقے ہم نے تو تمام شیاطین کو پکڑ کر زنجیروں سے بند کر دیا ہے، جکڑا دیا ہے۔ اب تم یہ کیوں کہتے ہو لعنت ہو شیطان پر، اس نے ہمیں روزہ نہیں رکھنے دیا؟ لعنت ہو شیطان پر، اس نے ہمیں کیوں جھوٹ بولنے دیا، کیوں گناہ کرنے دیا؟ اور تمام شیاطین تو اس وقت جکڑے ہوئے، تم لعنت کس کو دے رہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا یہ جو شیطان میرے بندے کو بہکاتے ہیں، روزہ نہیں رکھنے دیتے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، رمضان المبارک کی برکتوں کے صدقے ہم نے تمام شیاطین کو پکڑ کر زنجیروں سے جکڑا دیا تاکہ یہ میرے بندے کو بہکا نہ سکیں، میرا بندہ روزہ رکھ کے میرا محبوب بندہ بن جائے۔ اللہ اکبر۔ بہر کے تمام شیاطین تو جکڑا دیے گئے ہیں میاں، جو تمہیں بہکانے والے تھے وہ تو پنجروں میں بند کر دیے گئے، جکڑا دیے گئے، اب رہ گیا اندر والا شیطان۔ بہر کے تمام شیاطین جو ہے نا وہ بند کر دیے گئے، جکڑا دیے گئے، اب رہ گیا اندر والا یہ جو نفس ہے۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، میاں تیرے اندر یہ جو شیطان بیٹھا ہوا ہے نا، اس شیطان کو مار دے، نہیں تو یہ تم ہی مار دے گا۔ فرمایا اس شیطان کو گرفتار کر لو، نہیں تو یہ تم ہی گرفتار کر لے۔ اقبال نے کیا خوب لکھا تھا، کہا ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، ارے شیطان تو ہے زندہ، انسان مر گیا، سجدوں پہ سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، ارے مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتیں، ایمان مر گیا، حیرت ہے تیری قسمت پہ اے اقبال، پیدا ہوا تھا خوشنما ویران مر گیا۔ اب انسان کو بہکانے والے جو تمام شیاطین ہیں وہ چکڑا دیے گئے، اب رہ گیا انسان کے اندر کا یہ جو نفس ہے۔ اب اس نفس کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزہ عطا کر دیا، اس نفس کی اصلاح کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان عطا کر دیا، روزہ عطا کر دیا۔ دن کو روزہ رکھیں، رات کو قیام کریں، اور قیام کے دوران اللہ کا کلام سننا۔ دن کو روزہ رکھنا، رات کو قیام کرنا، پھر قیام کے دوران اللہ کا کلام سننا، مطلب قرآن مجید کی تلاوت سننا۔ یہ وہ تین کام ہیں جو انسان کی نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم بس اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں پتہ ہے؟ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان گنہگاروں کے گناہوں کو جلاتا ہے۔ بندہ جب پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلانا شروع کر دیتا ہے۔ روزے دار کی بھوک میں گناہوں کو ڈال کے جلاتا ہے، روزے دار کی پیاس میں گناہوں کو ڈال کے جلاتا ہے۔ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے بندے مبارک ہو، تو بخشا گیا۔ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے پچھلے سال کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس طرح آگ میں چیز جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح رمضان میں بندے کی بھوک اور پیاس کی تپش سے پچھلے سال کے تمام گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ پہلی امتوں پر 12-14 گھنٹے کا روزہ فرض نہیں تھا، صرف دن کا روزہ فرض نہیں تھا، رات کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ پہلی امتوں پر 24 گھنٹوں کا روزہ فرض تھا، 24 گھنٹے وہ لوگ پیاسے رہتے، بھوکے رہتے، 24 گھنٹے بعد وہ لوگ افطاری کرتے، جب افطاری کرتے افطاری کے ساتھ ساتھ ہی وہ اگلے روزے کے لیے سحری کر لیتے۔ 24 گھنٹوں کا روزہ، لیکن میرے اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دن کو روزہ رکھنے کے لیے فرمایا، رات کو کھانے پینے کے لیے فرمایا۔ دن کو روزہ رکھو، رات کو کھاؤ پیو۔ 12-14 گھنٹوں کا روزہ ہے، دن کا روزہ، رات کو آزادی، لیکن ثواب پہلی امتوں سے بڑھ کے ملے گا، ثواب 24 گھنٹوں والے روزے سے بڑھ کے ملے گا، اس لیے کہ یہ امت کوئی عام امت نہیں ہے، یہ امت لاڈلی امت ہے،
ایک صحابی میرے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا میں تو مارا گیا، میں تو لوٹا گیا۔ کہا میں کیا ہوا؟ کہا آقا روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا، روزہ توڑ بیٹھا ہوں۔ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا میاں ماجرا تو بہت ہی گھمبیر ہو گیا ہے، اچھا اس طرح کر پھر ایک غلام آزاد کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آقا میں تو خود غلام ہوں، غلام کیسے آزاد کرے، مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اچھا پھر اس طرح کر، غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہنے لگا آقا میں تو خود مسکین ہوں، مسکین کو کھانا کیسے کھلائے؟ میرے نبی نے فرمایا اچھا اس طرح کر 60 روزے رکھ لے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہنے لگا آقا ایک روزہ رکھا ہے یہ حال ہے، آقا ایک روزہ رکھا ہے یہ حال ہو گیا ہے کہ روزہ توڑ بیٹھا ہوں، 60 روزے مسلسل کیسے رکھ سکتا ہوں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا اچھا بیٹھ جا، تیرا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی، ایک اور انصاری صحابی آیا، اس نے کھجوروں کی ایک ٹوکری سر پہ رکھی ہوئی تھی، آ کر عرض کرتا ہے آقا اپنے ہاتھوں سے یہ دعوت چلائیں، اپنے ہاتھوں سے لوگوں میں بانٹیں صدقہ جاریہ کے لیے۔ فرمایا کہاں گیا روزہ توڑنے والا؟ دوڑ کر آیا، آقا میں حاضر ہوں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اچھا اس طرح کر، تو غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 60 دن کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، اب تیرا کفارہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے نا۔ اب اس طرح کر یہ جو کھجوریں ہیں نا، کھجوریں یہ جا کے 60 گھروں میں تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ 60 گھروں میں 60 غریبوں میں یہ تقسیم کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ صحابی نے ٹوکری رکھی نیچے، میرے کریم نبی کے قدم مبارک چومے، ہاتھ جوڑ کر ادباً احتراماً کہنے لگا آقا پورے مدینے میں جا کے دیکھ لے مجھ سے بڑا غریب کوئی بھی نہیں، آقا پورے مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے، آپ اس طرح کریں میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کر دیں۔ یہ سن کر میرے نبی اتنا مسکرائے کہ میرے کریم نبی کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اچھا میاں کھجوروں کی ٹوکری لے جا، تو بھی کھا، اپنے بچوں کو بھی کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ امت میرے نبی کی لاڈلی امت ہے، یہ اللہ کی لاڈلی امت ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اگر کوئی یہ جان لے کہ رمضان کی برکت کیا ہے، روزے کی برکت کیا ہے، تو وہ تمنا کرے، وہ خواہش کرے کہ ساری زندگی وہ روزہ ہی رکھے۔ کیا آپ جانتے ہیں روزہ کب سے لاگو ہوا تھا؟ رمضان کب سے لاگو ہوا تھا؟ حضرت امام حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تیسرے بادشاہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، تیسرے بادشاہ کے دور میں قحط پڑ گیا۔ جب قحط پڑا تو بادشاہ نے لوگوں کو کہا لوگو اس طرح کرو، ایک دن کا کھانا تم کھاؤ اور ایک دن کا کھانا جو ہے نا قحط زدہ لوگوں تک پہنچاؤ، ایک دن کا کھانا کھاؤ، ایک دن کی بھوک برداشت کر کے کھانا قحط زدہ لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ یہ عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا، لوگوں نے اس عمل کو بخوشی قبول کیا، بادشاہ کے حکم کو قبول کیا، لوگوں نے ایسے ہی کیا، ایک دن کا کھانا خود کھاتے، شام کی بھوک برداشت کر کے شام کا کھانا قحط زدہ لوگوں تک پہنچاتے۔ یہ ادا میرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس دور کے نبی پر میرے اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے ہمیں اتنا پسند آیا ہے کہ ہم نے اس عمل کو عبادت قرار دے دیا، تا قیامت عبادت قرار دے دیا ہے۔ ماہ رمضان میں روزے کے دوران اللہ تعالی حلال کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کی بیوی ہے جو آپ پر حلال ہے، مگر سنو روزے کے دوران بیوی کو شہوت سے دیکھنا حرام ہے۔ اور مجھے بتاؤ تو صحیح، جب اپنی حلال کردہ بیوی کو روزے کے دوران شہوت سے دیکھنا حرام ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پھر مجھے بتاؤ غیر کی بیوی کو شہوت سے دیکھنا حلال ہوگا؟ کیا روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ آپ کی اپنی بیوی ہے جو آپ پر حلال ہے، اس حلال کو حلال سمجھ کر استعمال کرنا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حلال کو حلال سمجھ کر آپ استعمال نہیں کر سکتے، شہوت سے نہیں دیکھ سکتے، دیکھو گے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاتھوں کی کمائی حلال کمائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس حلال کمائی سے لیے گئے پیسے، ان پیسوں سے آپ رزق لیں، کھانے پینے کی چیزیں لیں، کمرے میں رکھ دیں،
کمرہ بند کر دیں، اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ حلال چیزیں بھی اس وقت تم پر حرام ہیں۔ ہاتھوں کی کمائی ہے، حلال پیسوں سے لیے گیا یہ رزق ہے، حلال پیسوں سے لی گئی یہ چیزیں ہیں کھانے کی، اس وقت اب کھا نہیں سکتے، روزہ ہے آپ کو، اس وقت یہ تمام چیزیں آپ پر حرام ہیں۔ جس طرح شراب کو پینے سے گناہ ہوتا ہے، اسی طرح ان حلال کردہ چیزوں کو کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گناہ ہوتا ہے۔ بندے کے کان میں درد تھا، بندہ کان میں دوائی نہیں ڈال رہا تھا، میں نے کہا میاں کان میں دوائی کیوں نہیں ڈالتا؟ کہا جی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں نے کہا او نادانو، جس طرح کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح غلیظ باتیں سننے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گندی فلموں کے گانے سننے سے بھی، گندی باتیں سننے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ چغلی سننے سے، کسی کا گلہ سننے سے، غیبت سننے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، باقی نہیں رہتا، روزے میں برکت نہیں رہتی، ثواب نہیں رہتا۔ اور میاں جب تم خود روزے میں ہو، تمہارے سارے جسم کو روزہ ہونا چاہیے، کانوں کو بھی روزہ ہونا چاہیے، زبان کا روزہ، آنکھوں کا روزہ، دل کا روزہ، سینے کا روزہ، ہاتھوں کا روزہ، پیروں کا روزہ۔ جو اس طرح کا روزہ رکھتا ہے یا رکھتی ہے، ان ماؤں بہنوں کو، ان بھائیوں کو مبارک ہو۔ میرا نبی فرماتا ہے جو بھی اس طرح کا روزہ رکھتا ہے اس نے اللہ کو پا لی۔ جس نے کانوں کا بھی روزہ رکھا، جس نے زبان کا بھی روزہ رکھا، کانوں سے غلیظ باتیں نہیں سنی، زبان کا روزہ غلیظ باتیں کہیں نہیں، غلیظ کلمات نہیں بولے، آنکھوں کا روزہ غلیظ مناظر نہیں دیکھے، ہاتھوں کا روزہ کسی کو تھپڑ نہیں مارا، ان ہاتھوں سے کسی کو ایذا نہیں دی، تکلیف نہیں دی، پیروں کا روزہ ایڑی مار کر نہیں چلا، تکبر سے نہیں چلا۔ فرمایا ایسا روزہ جو بھی رکھتا ہے میرا نبی اسے مبارکباد دیتا ہے، مبارک ہو تم نے اللہ کو پا لیا ہے۔ جو شخص روزہ رکھ کے بھی کانوں سے غلیظ باتیں سننا نہیں چھوڑا، جس نے روزہ رکھ کے بھی کانوں سے گندی باتیں سننا نہیں چھوڑی، ڈنڈی مارنا نہیں چھوڑا، گناہ کرنے نہیں چھوڑے، ایسے شخص کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جو شخص گناہ کرتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، گناہ کرنا نہیں چھوڑا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ اکبر زنا کرنا نہیں چھوڑا، لیکن اس نے اپنے پیٹ کو خالی رکھا کہ میں روزے میں ہوں، اس نے اپنے پیٹ کو بھوکا رکھا کہ میں روزے میں ہوں، ایسے شخص کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے قریب، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی قدر و قیمت نہیں، ایسے شخص کی کوئی عزت نہیں جو گناہ بھی کرے ساتھ میں روزہ بھی رکھے۔ اور جب تم خود کہتے ہو آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر ان آنکھوں سے گندے مناظر کیوں دیکھتے ہو؟ ان آنکھوں سے روزے کے دوران گندے ڈرامے کیوں دیکھتے ہو؟ گندی فلمیں کیوں دیکھتے ہو؟ بند کمرہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اندھیرا ہے، کمرے کے اندر فریج پڑا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، بندہ پیاس سے مر رہا ہے لیکن پانی کی بوتل اٹھا نہیں سکتا، اٹھا کے پی نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پانی پیوں گا روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، نہیں پی رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیوی کو ہاتھ نہیں لگانا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیوی کو شہوت بھری نگاہ سے دیکھنا نہیں، شہوت بھری آنکھوں سے دیکھنا نہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی کو تھپڑ نہیں مارنا، کسی کو ایذا نہیں دینی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، ڈنڈی نہیں مارنی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، نہ حق بات نہیں کرنی، نہ حق قتل نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور نادانو، جس طرح رمضان کے اندر کسی پر ظلم جبر کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اسی طرح رمضان کے باہر بھی یہ دھیان کر لیا کرو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ دیکھ رہا ہے، ظلم کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، ڈنڈی مار رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، کسی کی بیٹی کی عزت لوٹ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، مسجدوں کی اچھی طرح صفائی کر لو۔ سنا ہے ایک ماہ کے لیے مسلمان آ رہا ہے، ایک اللہ والا تھا، متقی پرہیزگار تھا،
مسجد میں بیٹھ کے اس نے شراب کی بوتل اٹھائی، منہ پر لگا دی۔ لوگوں نے دیکھا، اوہ اتنا پڑھا لکھا بندہ، اتنی بڑی شخصیت، نیک متقی پرہیزگار، او بابا جی یہ تو نے کیا کر ڈالا؟ مسجد میں بیٹھ کے، اللہ نہیں دیکھ رہا؟ مسجد میں بیٹھ کے تو نے شراب اٹھائی ہے، منہ پر لگا لی ہے۔ بابا جی اللہ والے نے فرمایا، نہ دانو میں شراب نہیں پی رہا، میں تمہیں دکھا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ تم لوگ یہ جو بار بار کہتے ہو اللہ صرف مسجدوں میں موجود ہے، نامیانہ اللہ باہر بھی موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جوانوں، پچھلے نبیوں کی امتوں میں سے کسی کو یہ سعادت نہیں ملی، کسی کو یہ تحفہ نہیں ملا کہ رمضان کے مہینے میں شیطان کو پنجرے میں بند کر دیا جائے، رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں۔ رمضان کے مہینے میں روزہ دار کے لیے اللہ کے نوری فرشتے بخشش کے لیے دعائیں مانگے، کسی کی امت کو یہ نہیں ملا۔ یہ ملا ہے تو صرف آپ کے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ تحفہ ملا ہے کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا ہے شیطان کو پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، قبروں میں عذاب کو موقوف کر دیا جاتا ہے۔ اور اس سے بڑی کمال کی بات کیا ہوگی، اور اس سے بڑی سعادت والی بات کیا ہوگی، اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا کہ رمضان میں روزے دار کے لیے چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں، چرند بھی روزے دار کی بخشش کے لیے دعا مانگتے ہیں، پرند بھی روزے دار کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ باقی تو باقی اللہ کے نوری فرشتے بھی ہر وقت دن رات روزے دار کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ جوانوں، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اس رمضان کے مہینے کو اپنی زندگی میں غنیمت جانو، نبی کی زندگی پڑھو، نبی کی سیرت پڑھو۔ جتنے دکھ میرے نبی کو زندگی میں ملے ہیں کسی نبی کو نہیں ملے، جتنی تکلیفیں میرے نبی نے برداشت کی کسی نبی نے برداشت نہیں کی۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جوانو، خدا را نفرتیں نہ پھیلاؤ، محبتیں پھیلاؤ، پیار کرو حضور کی امت سے، محبت کرو حضور کی امت سے۔ اگر میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو میں آپ کو کتنا اچھا لگوں گا، اور اگر آپ میرے بچوں سے پیار کریں گے تو آپ مجھے کتنے اچھے لگیں گے۔ تو جب ہم سب آقا کریم کی امت سے پیار کریں گے تو سب آقا کو کتنے پیارے لگیں گے۔ تو جوانوں، آخر میں میں یہی سبق، یہی میسج دینا چاہوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ تو صبح سویرے سحری کر کے ساتھ ساتھ کھانے کھا کے سو جائیں، آپ کا غریب ہمسایہ اس کو کھانے کے لیے سوکھی روٹی بھی نہ ملے۔ کہیں ایسا نہ ہو افطاری کے وقت آپ کے سامنے 12 کھانے تیار پڑے ہوں اور وہ بھوکا، اپنے محلے میں رہنے والا بھوکا غریب ہمسایہ وہ سوکھی روٹی کے لیے، ٹھنڈے پانی کے لیے ترستا رہے۔ جوانو، اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ اس دنیا میں آئے تھے، نامیانہ اہم دن تو وہ ہوگا جب تم لوگ یہ جان لوگے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا تھا۔ انسان نہیں ہوتا، عمل ہی انسان کو انسان بناتا ہے، انسان عمل ہی سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ صاحب عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جہاں غریب کی خدمت پہنچاتی۔